سربراہ ابراہیم کاظمی آئے اور آپ سے ملنے پر بازید ہیں اور بہت بدتمیزی بھی کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ سیکرٹری نے انٹرکام سے اطلاع دی، آنے دو نے۔ وہ کہتا ریسیور رکھتے پورے سوال سا مسکرایا تھا، تو مسٹر کاظمی آپ سے بھی نبڑنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ اپنی جیب پر جھولتے کچھ سوچتے چولتے مسکرایا تھا۔ بادشاہ میری بیٹی کہاں ہے؟ ابراہیم کاظمی بادشاہ کے آفس میں داخل ہوتے ہی اس پر چلائے تھے، مسٹر کاظمی ریلیکس، ایکچولی مجھے کسی کی اتنی اونچی آواز سننے کی عادت نہیں، ایسا نہ ہو غلطی سے آپ کو باہر پھنکوا دوں۔ وہ اپنی جیب پر ٹانگ چڑھائے، گویا ابراہیم کاظمی کا چہرہ ہتک سے سڑا ہوا تھا، اور کس بیٹی کی بات کر جسے کچھ سال پہلے آپ اسے چند پیسوں کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ سکون سے ان کا پول کھولتے انہیں حیرت میں مبتلا کر گیا۔ وہ کیسے جانتا تھا یہ بات؟ نو مسٹر کاظمی، اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ مطلب سب کچھ۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتا، آخری لفظوں میں زور دیتے بولا تھا۔ ابراہیم کاظمی کو ہنکی میں بھی پسینے آنے لگے۔ دیکھو تو تم مجھے دمکا نہیں سکتے، وہ خود کو کمپوز کرتے بولے تھے۔ اوہ ریئلی مسٹر کاظمی؟ بادشاہ نے ابرو اچکاتے تنزیہ انداز میں دریافت کیا تھا۔ دیکھو بادشاہ، پلیز مجھے میری بیٹی دے دو پلیز، بات نہ مت۔ دیکھ وہ منتوں پر اتر آئے، پر وہ اتنا سخت دل کہاں تھا کسی اور کے لیے سوائے اپنی مرمر کے۔ اوکے، ہم ایک ڈیل کرتے، میں آپ کی کمپنی کا سارا قرض اتار دوں گا اور آپ کو کام شروع کرنے کے لیے میٹیریل بھی مہیا کروں گا، بس آپ کو اپنی بیٹی کی ریسیپشن پر آنا ہے اور بنا کسی تردد کے اسے اپنی دعاؤں سے نواز کر میرے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ حالانکہ اس کی ضرورت بلکہ بھی نہیں ہے، پر کیا کرے گی، رسم دنیا ہے، یہ دنیاوی دکھاوا بھی ضروری ہے نا، ورنہ نکاح عشق تو ہم کر ہی چکے ہیں۔ سوزر صاحب اپنے اندر اٹھتے طوفان کو ضبط کرتے ظاہری طور پر پرسکون انداز میں پور لفظوں کو زہر آلودہ لہجے میں ڈبوتے بولا تھا، کیونکہ وہ انسان کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ میں سوچ کر بتاؤں گا، وہ کچھ اتراتے ہوئے بولے، کیونکہ انہیں سودا برا نہیں لگا تھا، ویسے بھی وہ دنیا بھر کی ٹاپ کمپنی میں سے ایک کا مالک تھا، خوبصورت تھا، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ ان کی بیٹی بھی اچھے گھر لگ جاتی اور آگے بھی وہ اسے کئی کام نکلوا سکتے تھے۔ بادشاہ کے چہرے کے تاثرات پڑتے اپنی جگہ سے اٹھے، گلاس والا کے سامنے جا کر اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں بار بار آپ جیسے لوگوں کے لیے اسے برباد کروں۔ مسٹر کاظمی، اگر آپ کو منظور نہیں تو شادی تو آپ کے بنا بھی ہوگی، اور رہا راستہ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ سر لہجے میں بولتا، ڈور کی جانب اشارہ کرتے بولا تھا، اسے یہ شخص ایک پل بھی اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں تھا۔ اس کا بات چلتا تو ابھی کے ابھی اس کے ٹکڑے کرتے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ مجھے منظور ہے، وہ جھٹ سے بولے تھے۔ ان کی بات سنتے بادشاہ کے لبوں پر ایک پرسرار سے مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کر غائب ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آج سے ٹھیک 2 دن بعد میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو حکم بڑے لہجے میں بولا، تو کیا میں لمس کو گھر لے جاؤں؟ وہ کہاں ہے؟ وہ خوش تھے، پر ان کے لبوں سے اپنی مرمر کا نام سنتے بادشاہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ خبردار مسٹر کاظمی، جو اپنی اس مکروہ زبان سے میری مرمر کا نام لیا تو وہ آپ کی بیٹی نہیں، اب کہا نا، بس دنیا داری، اس کے علاوہ آپ کا لمس بادشاہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے سرد لہجے میں بولتا، اسے صاف لفظوں میں جانے کا کہا۔ اس بےعزتی پر ابراہیم کاظمی نے لب پینچے تھے۔ اگر انہیں لالچ نہ ہوتی تو وہ کبھی بادشاہ کی اتنی باتیں نہ سنتے، پر اپنی لالچ کے مجبور وہاں سے نکل گئے۔ بادشاہ نے غصے سے ہاتھ مارتے ٹیبل پر کی ساری چیزیں زمین بوس کی تھی، ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا، پر اسے پرواہ کہاں تھی۔ بہت بری موت ماروں گا میں تمہیں، ابراہیم کاظمی، دوست کے نام پر کالے کو تم اپنے ڈیڈ کی ہر اذیت کا چن چن کر بدلہ لوں گا تم سے۔ اسے جب سے ساری باتیں یاد آئی تھی، اپنے باپ کی تکلیف بھی یاد آئی تھی، کیسے ابراہیم کاظمی نے اس کے ڈیڈ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ سب کچھ چھین لوں گا تم سے جس پر میرے ڈیڈ کا حق تھا، اور اگر اس حادثے کے پیچھے بھی تمہارا ہاتھ ہوا تو تل تل موت دوں گا تمہیں۔ وہ آنکھوں میں خون لیے غصے سے ڈرا تھا۔ لمس آپ ہی یہ دیکھیے، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ پر۔ ہیزل نے لیپ ٹاپ پر نظاتے خوبصورت سی گرین ڈریس کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا۔ وہ تینوں اس میں بادشاہ کے روم میں گھسی آن لائن شاپنگ کر رہی تھی، وہ بھی ضد کر کے، کیونکہ بادشاہ اپنی دلہن کے لیے ہر چیز آرڈر پر بنوا رہا تھا۔ پر ہیزل کو شوق چڑھا ہوا تھا کچھ چیزیں اپنی بھابھی کے لیے اپنی پسند کی لینے کی۔ اور یہ والا دیکھو، ہیزل بالکل بادل بھائی کی آنکھوں سے میچنگ ستارہ ایک گولڈن میگزین کی جانب اشارہ کرتے آخر میں شرارت سے بولے تھے۔ لمس ابراہیم نے سرخ ہوتے
اس کے کندھے پر چپل لگاتی، ہائے ستارہ دیکھو تو آپ بھی بلش کر رہی ہیں، ارے کوئی تو میرے پیارے بھائی کو بلاؤ، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کی مرمت کیسے ان کے نام پر ہی سلح ہو جاتی ہے۔ ہزل میں کہاں پیچھے رہنے والے تھے لمس، ابراہیم نے اس سے آنکھیں دکھائی۔ ہزل مجھے لگتا ہے بادشاہ کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہے، تبھی تو ہماری پیاری سی آپی اس کے نام سے ہی گلال ہوگی ہیں، واللہ جب تنہائی میں روبرو آتے ہوں گے تو پھر تو قیامت ہوتی ہوگی۔ ستارہ بھی کہاں کم تھے، لمس ابراہیم کو کانوں تک سرخ ہوئی تھی، جس کو دونوں ہاتھ مارتی انجوائے کرنے لگی۔ نکلو تم بے شرمو، بہت خراب ہو گئے ہو۔ ہزل تم تو ذرا ٹھہر جاؤ، آ لینے دو، جے بائی کو نکلواتی ہوں تمہاری ساری شوخیاں۔ وہ اسے دونوں کو پلو اٹھا ان دونوں کو پلو اٹھا کر مارتی، ہزل کو دھمکی دیتی۔ اس کی سانسیں سکھا گئی اور ریان بھائی کے شائع اسٹار، آپ بھی اپنی خیر منائیے، آپ کی ساری بے باکی و قیامت ہو، آپ کی جان آپ پر ڈائیں گے۔ دھمکی دیتے وہ دونوں کی ساری شوخیاں نکال کے، نہیں آپی ہم تو مذاق کر رہی تھی۔ ہزل فوراً سے لائن پر آئی تھی، جی آپی، بھلا ہم آپ کو تانگ کر سکتے، کتنی پیاری ہیں بازا بھائی تو آپ کی نظر کے ایک وار کی نہیں، میرا مطلب ہے ہم کہاں تانگ کر رہے ہیں، وہ کسیانی سے ہوتی بولتے ہوئے پھر سے پٹری سے اترنے پر لمس ابراہیم کی گوری پر فوراً سے لائن پر آئی تھی، چلو اس دفعہ معاف کیا یاد کرو کہ لمس بادشاہ نے تمہیں بخشا، وہ بڑی دریا دلی سے بولی تھی، جس پر دونوں نے سکون کا سانس دیا تھا۔ اچھا چلو اب مجھے بھوک لگے، کچھ کہتے ہیں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتی، دونوں کو کھینتی باہر بڑی تھی۔ ہاں مجھے بھی بھوک لگے، وہ دونوں بھی اس کے ساتھ کچن کی جانب بڑھی تھی۔ میم آپ سب یہاں کیوں آ گئے، اگر آپ سب کو کچھ چاہیے تو ہمیں کہہ دیتی آپ، جینی نے مدبانہ انداز میں کہا تھا۔ نہیں ہمیں آپ سب کی مدد نہیں چاہیے، آج ہم خود کھانا بنائیں گے، ہزل اتراتی حکم تحکم بڑے انداز میں بولی تھی۔ ہاں آج ہم خود بنائیں گے اپنے کھانا، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ لمس ابراہیم ستارہ نے بھی اس کی تاکید کی تھی۔ جینی نے حیرانی سے ان تینوں کو دیکھا تھا، پر میم سر غصہ کریں گے، وہ بیچارگی سے بولے، کچھ بھی نہیں کہیں گے، تم لوگ نکلو یہاں سے۔ لمس ابراہیم نے حتمی انداز میں کہا تھا، پر میم کوئی پرواہ نہیں، نکلو تم۔ ستارہ شاہ نے بے نیازی سے بولی۔ جینی اپنے ساتھ ہم سے وہاں سے نکل گئی، اگر ان میں سے ایک کو بھی کوئی تکلیف پہنچی تو وہ ان سب کی شامت آتی۔ ہزل نے جھٹ سے لیپ ٹاپ فولڈ کر اسے ٹیبلٹ میں بدلتے اسے سے کچھ بنانے کے لیے تلاشنے لگی۔ ہم چکن پاستا بناتے ہیں آپی، ستارہ نے بے پسند کی چیز بتائی، جس پر وہ دونوں بھی اسباب میں سہلا گئی، کیونکہ یہ ان دونوں کو بھی پسند ہے۔ وہ ریسپی نکال دی، تینوں اپنے کام میں جٹ گئی۔ لمس ابھی آپ چکن نکالیے، پاستا میں ڈھونڈتی ہوں، ستارہ لمس سے کہتی کیبنٹ میں سے پاستا ڈھونڈنے لگی، جو مل ہی نہیں رہا تھا۔ ہزل پھر سے کیس جب مایونیز نکال کر انہیں ساتھ مکس کرنے لگی۔ لمس ابراہیم نے گوشت کی سمیل سے بامشکل دل خراب ہونے سے روکا، وہ ناک پر اسکارف باندھے گوشت دھونے لگی، بامشکل دھوتی، ریسپی کے حساب سے اسے گوشت کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا تھا، تبھی وہ کٹر بورڈ پر کچھ ٹکڑے رکھتے، کچھ سمجھ نہ آنے پر ان پر زور زور سے چاقو مارنے لگی۔ ہزل اور ستارہ دل تھما تھا اس کی حرکت پر۔ آپی کیا کریں، ہزل کچھ سہمی تھی، کیا کروں، یہ نہیں ہو رہا، جیسے رونے کی ہو، تبھی ماریا کچن میں آئی تھی اور کچن کا حال دیکھ دل تھام گئی۔ میم یہ کیا کر رہی ہیں، وہ حیرانی سے بولی تھی، وہ سب ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ماریا آپی ہم چکن پاستا بنائیں، آپ کو بھی دیں گے، ہزل کا سیانہ سا ہنسی بولی تھی، کیونکہ وہ چکن کا اچھا خاصا حال خراب کر گئی تھی۔ بنا ابھی تک کچھ نہیں میم، میں بنا لیتی ہوں نا، آپ کو جو کچھ چاہیے آپ کو مجھے بتائیے۔ وہ تھوڑی دیر بازار کیا گئی تھی، اس کی مالکنوں نے کچن کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ نہیں ماریا آپی ہم بنا لیں گے، آپ بیٹھیے۔ وہ لائٹر لے کے اسٹوو کو جلانے لگی۔ ماریا باہر کی جانب بڑھی تھی تاکہ ان تینوں کو اطلاع کر سکے ان کی بیویوں کے کارناموں کی، تبھی اسے سامنے سے ایان ملک آتا نظر آیا۔ سر جھک کر آپ تو آئے سر، پلیز کچھ کریں، تینوں میم کچن میں آج کچھ کر رہی ہیں، پلیز انہیں روکیں، اگر ان میں سے کسی کو بھی چوٹ لگی تو سر نے نہیں چھوڑنا ہمیں۔ وہ ایان ملک کی منتوں پر اترا تھی، ٹینشن ناٹ ماریا بیبی، میں کرتا ہوں اپنے سویٹ بابیوز کو ہینڈل، مسکراتے ہوئے بولتا کچن کی جانب بڑا پر کچن کو دیکھ وہ بنا حیران ہوئے ان کی جانب آیا۔ ہائے بابیز کیا ہو رہا ہے، وہ فریج کھولتے اس میں سے سیب نکالنے لگا۔ کھانا بنا رہی ہیں، ستارہ کی جانب سے جواب آیا تھا، ارے چھوڑیے کھانے کو، آج ہم کیرم کھیلتے ہیں، ماریا ہے نا وہ بنا لے گی۔ وہ لمس کے ہاتھ سے چھری لیتے سلپ پر رکھتا ہوا بولا تھا، نہیں ہمیں کھانا بنانا ہے، زین نے صاف جھنڈی دکھائی۔
اوہو جے بائی کی کیوٹی پائی، بہت مزہ آئے گا، اس ساتھ میں جینی سے نگرس مزے مزے کے سنیکس بناتے ہیں اچھے سے، ساتھ میں چٹ پٹی سی ساس، اف کتنا مزہ آئے گا، وہ پورے چٹخانے لگا کر بتاتا ہوں، تینوں کے منہ میں بھی پانی بڑا ہے اس کی باتیں سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اب اتنا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کوکنگ کی پلاننگ پھر کبھی کر لیں گے۔ پزا معصوم سا منہ بناتے اس پر احسان کرتے بولی، نہیں تو کوئی زبردستی نہیں، ایان ملک بھی معصومیت سے بولا تھا، بولا ہم پھر کبھی بنا لیں گے، ابھی ہمارا موڈ خراب کر دیا آپ نے، اب جلدی سے اس آگ پر عمل کر جو ابھی آپ نے کہی۔ لمس ابراہیم اس میسنے کی چلاکی پر بڑک کر بولے، ارے بازی بائی کی ریڈ چلی، جیسا آپ کا حکم۔ وہ ایک ہاتھ پیٹ پر رکھتے دوسرا ہاتھ پھیلائے سر ہم کرتے مدبانہ انداز میں بولا تھا، اس کے طرز تحفہ پر وہ اسے گوڑی سے نوازتے وہاں سے نکلی، آوے کیرم لے آئی، ہم ٹی وی لاؤنج میں انتظار کر رہے، ستارہ تو حکم بڑے انداز میں بولتی ان کے پیچھے بڑی تھی، ابھی آیا بس وہ پھوٹی سے کچن سے نکل کر کیرم بورڈ لینے بڑا، جانب تم مسٹر جانسن سے بات کر لینا اور ڈیل فائنل ہو گئی ہے، بس تمہارے سائن رہتے ہیں، وہ مجھے کافی اچھے انسان لگے، میرے خیال میں ہمیں انہیں بھی شادی پر انوائٹ کرنا چاہیے، وہ دونوں آج ساتھ ہی جلدی آفس سے گھر آگے تھے۔ میں سائن کر دوں گا اور تم انہیں اور ان کی وائف کو پرسنلی انوائٹ کر لینا، یہ ہماری ڈیل کے لیے بھی اچھا ہے۔ وہ دونوں بات کرتے اندر کی چائے بیٹھے پر اندر سے آتے شور پر وہ چونکے، نہیں بھائی آپ کو جیتنا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، یہ ہزل کی آواز تھی جو ایان ملک سے جیتنا، ایان ملک کو جیتا دیکھ اسے چلا دی، عالمرو کو حیرت ہوتی اپنی گولڈن ڈال کے غصے پر، اگر اس بار میری شاٹ ٹھیک نہیں لگی تو یہ کیرم آپ کے سر پر الٹ دوں گی میں، یہ لمس ابراہیم تھے، بادشاہ نے داد میں آبر اچکائے، وہ دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھے، اہن ان کی معصوم شیرنیاں کر کیا رہی تھی، سامنے ہی وہ تینوں درمیان میں چھوٹے ٹیبل پر کیرم بورڈ رکھے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، جہاں لمس ابراہیم شاٹ لگانے کو تیاری، ستارہ چپس کھاتے تجسس میں تھی، ہزل منہ پھیلائے بیٹھی تھی، جبکہ ایان ملک بیچارگی سے اس تین کوئنز میں پھنسا ہوا تھا جنہوں نے اسے ناکوچ چنے چھپائے تھے، اس سے پہلے کہ وہ شاٹ لگا دیا، ایان ملک کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ بھاگتا ان دونوں سے لپٹا، شکر میرے بھائیو آپ لوگ آگے، اب تمہاری اپنی آفتو جو توبہ، آج تک میں نے سب کا خون جلایا پر آج کسی نے ایان ملک کا خون چوسا ہے، ان سے لپٹتا اپنے دل کے پھولے پھوٹا بولتا وہاں سے 9-2 کیا ہوا، تبھی سامنے سے آتا ایان ملک بھی اس سے ٹکرایا، ارے تم بھی آگے میرے بھائی، بہت اچھا، بے حد اچھا ہوا، اب سنبھالو تم بھی اپنی شائع اسٹار کو جو بس تمہارے سامنے ہی شائع ہے ورنہ کسی گنڈے سے کم نہیں، وہ بولتا اسے ٹی وی لاؤنج کی جانب دیکھا دھکا دیتے بولا تھا، ایان ملک ہونک سا اس کے پشت سے دیکھے گیا، پر اندر آتے اسے کچھ معاملہ اس کے سامنے میں آیا تھا، جہاں وہ تینوں بگڑے خلیے میں بادشاہ اور عالمرو کے سامنے کسی نالائق بچے کی طرح کھڑی تھی، جان ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ گندے ہم بہت تنگ کیا انہوں نے، اور ہمیں کھانا بنانا بھی نہیں دیا، اور اپنا نیچے ہونٹ موٹے معصومیت سے ایان ملک کی شکایت لگاتی، عالمرو کا ضبط آزما کی، اور ایان ملک جو اپنا موبائل یہیں بھول گیا تھا، اس کے بعد سے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، سچ میں چاہیے ہمیں جیتنے بھی نہیں دے رہا تھا بالکل بھی، لمس ابراہیم نے بھی اپنی صفائی پیش کی تھی جو اس کے بگڑے خلیے پر سے گڑا تھا، اور سارے نگرز بھی کھا گئے، ہمیں کچھ نہیں دیا، حالانکہ ہم نے بتایا بھی کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ستارہ نے بھی معصوم سے ایان ملک سے شکایت کرتے حصہ ڈالا، ایان ملک تو جیسے شدید صدمے میں تھا، کوئی ایک ساتھ معصوم اور چلاک کیسے ہو سکتا ہے، جنہوں نے ایک ساتھ ایان ملک کو گڑی سے نوازا جس پر وہ تھوک نکلتا الٹے قدموں بھاگا تھا، اس کے بھاگنے پر نفی میں سہلاتے واپس اپنی بیوی کو جانب مڑے، پر وہ تینوں وہاں سے غائب تھی، وہ تینوں گہرا سانس بھرتے انہیں ڈھونڈنے کو بڑے فرار ہو کر، اب غلط کیا تھا انہوں نے، اس پر وہ انہیں بخشنے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھے، ہزی ہم نے بیک یارڈ میں چھپ جائیں گے، وہ ہمیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے، لمس ابراہیم نے آئیڈیا دیا جس پر وہ عمل کرتی، ادھر ادھر دیکھتی، دبے پہنچلتی بیک یارڈ کی جانب بڑھی، یہ جانے بنا کہ وہ تینوں انہیں کیمرے کی آنکھ سے دیکھ اور سن سکتے تھے، رات کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، لمس آپ یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، سزا کی ڈرپوٹی ستارہ تھے، تو تم گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا ساتھ، وہ بمشکل خود کو باہر دبلاتے بولی، کیونکہ اس سائڈ کوئی بھی نہیں تھا اور لائٹ بھی بہت کم جا رہی تھی، وہ دونوں اس وقت لمس ابراہیم سے چپکی ہوئی تھی جس کی ڈر کے مارے خود جان جا رہی تھی کہ اچانک سے ساری لائٹیں بند ہو گئی، جس پر غور سے چلا اٹھی، تبھی کسی نے ہزل کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا، وہ مقابل کی گرفت میں مزاحمت تک نہیں کر پائی،
وہ خوف سے کپکپاتی سرسی سے آنکھیں مچی جان جہاں اپنے سامان میں مانو سرگوشی پر ہلکل نے پاٹ سے آنکھیں کھولی تھی تو جان وہ خوف زدہ سی اس کی شرٹ کو مٹھی میں بینچ کی جی میری جان نماز کی اسے بیک بیسمنٹ کی جانب لیے بڑھا جو اس کے پوشن کا حصہ تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسے انجان راستے کی جانب بڑھتا دیکھ بولی تھی. اپنے روم میں وہ سکون سے ہوتا روم کے سامنے اپنا چہرہ کر اس کی آنکھیں اسکین ہوتے ہی ٹک کی آواز سے ڈور اوپن ہوتا. جیسے ہی عالم راؤ نے روم میں قدم رکھا ڈور خود بخود لاک ہوا تھا. ہیزل نے حیرانی سے روم کو دیکھا جو سچ میں ان کے روم کی کاپی تھا. اسے لگا وہ اپنے روم میں ہے سوائے گلاس وال کے. جان یہ تو بالکل ہمارے روم جیسا ہے. وہ مسکراتی آنکھوں سے روم کو دیکھتے بولی تھی. ہاں جان میں بالکل ہمارے روم جیسا ہے. چلیے آپ بتائیے کیا کیا شکایت ہے آپ کی؟ میں بغور سنوں گا. آپ کے بے حد قریب ہو کر وہ سے کلین پر اتارتے مدھم آواز میں بولا. ہیزل نے نیچے لبوں کو اندر کی جانب کرتے دانتوں میں دباتے آنکھیں پڑ اس کی جانب دیکھتے ایک اور بار اپنی معصومیت سے عالم راؤ کو دل پر کیا تھا. بہت ہوگی آپ کی شرارتیں. وہ اس کی کمر پر گرفت کرتے انگوٹھے کی مدد سے اس کا ہونٹ آزاد کرتے ہوئے بولا تھا. ہیزل کپکپاتی اس کی بات اور حرکت پر بہت جان لیوا ادائیں دکھانے لگی. آپ اپنی جان کو پھر برداشت میں نہیں ہوتی آپ سے میری ذرا سی قربت جانا. وہ نرمی سے اس کے بلائی لب کے ہم کو انگوٹھے سے دباتے خمار علمدہ نظر سے اس کے سندر چہرے کو دیکھتے بولا تھا. جان میں نے کچھ نہیں کیا سچ میں. وہ اس کے الزام کی نفی کرتے بولی تھی. وہ متبسم ہوا تھا اس کی معصومیت بڑی صفائی پر. آپ کہاں کچھ کرتے بس مجھے پاگل کرتی ہیں دیوانہ بناتی ہیں اور پھر انجان بن جاتی ہے. وہ نرمی سے اس کے رخسار کو اپنے ہاتھ کی بوس سے ہلاتے خمار زدہ لہجے میں بولا تھا. ہیزل کے رخسار طبقہ سرخ تھے. کل ہم شاپنگ پر جائیں گے اور آپ کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز بھی ہے. وہ نرمی سے اس کی پیشانی چومتے بولا تھا. سرپرائز کے نام پر ہیزل کی آنکھیں چمکی تھی. کیا سرپرائز ہے جان؟ ہیزل نے ایک سائٹیڈ ہوتے پوچھا تھا. اس کی بے صبری پر عالم راؤ مسکرایا تھا. اگر بتا دیا تو سرپرائز کیسا؟ وہ اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتے بولا تھا. وہ ناک چاہتے رخ موڑ کی کیوں ایسی ادائیں دکھا کر اپنی جان کو پاگل کرتی ہے میری جانب عاشقی. اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے الفت بڑے انداز میں بولا تھا. ہیزل کی آنکھوں کے سامنے سے کئی زیبر لمحے گزرے تھے جب وہ اس سحر سے محروم تھے. کیا زندگی تھی اس کی جس میں ہر بار وہ مرنے کی دعائیں کیا کرتی تھی. اپنا آپ نوچتی مارتی گسوٹی تھی. جان آپ کے بنا نہیں جینا اب مجھے. کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں. عالم نے سختی سے اسے خود میں بھیجا تھا. آئی پرامس کبھی نہیں جدا ہوں گے ہم. کوئی درد اب چھو نہیں پائے گا آپ کو جان کی زندگی. وہ بار بار اس کے لبوں پر لب رکھتا اس کے بالوں پر لب رکھتا اپنے ہونے کا یقین دلانے لگا. وہ اس کے کچھ فاصلہ بناتی عالم راؤ کے بار اپنے پاؤں رکھتی اس کی پیشانی پر اپنے لڑ سے نازک لب رکھی. عالم راؤ نے آنکھیں میتے اس کے پھولوں سے لمس کو خود میں جذب کیا تھا. وہ اپنے لب اٹھاتے اس سے پہلے کہ وہ اسے سے دور ہوتی. وہ نرمی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں بڑھتے بڑی ملائمت سے اس کی نازک پنکھڑیوں پر جھکا تھا جنہوں نے اسے اپنا خوبصورت لمس بخشا تھا. وہ نرمی سے اس کی سانسوں کو خوشبو خود میں جذب کرتے مسرور ہوا تھا. وہ نازک سے پڑی بھی اس کی نرمی پر مدہوش ہوتی اپنے لرزے دل کے ساتھ اس کی گردن میں اپنی باہیں حمال کر گئی. ستارے ہیزی کے کام سے لمس ابراہیم تھوک نکلتے بولے تھے کیونکہ جان اس کی بھی دھیرے دھیرے نکل رہی تھی. آبیکا کو کیا وہ عالم بھائی کے چنگن میں پھنس گئی ہوگی؟ ستارہ اس کا ہاتھ تھامتے سرگوش میں بولی تھی. اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ایک پل میں اسے کوئی خیال اپنی باہوں میں بڑھ گیا. پر منہ کھولنے سے پہلے بادشاہ کی جنونی گرفت میں سارے الفاظ قید ہو کر رہ گئے. وہ اپنی سانسوں کی قید میں بری طرح سے جھٹپٹائی. پر وہ ظالم ساحریوں اس کی سانسوں کو قید کے اس پول سائر پر لے آئے. اس کی رکتی سانسوں پر وہ اسے اپنے سانسیں مہیا کرتے اسے دور ہوا تھا. پر اس سے پہلے نازک سی بڑی سنبھلتی بادشاہ اسے دھکا دیتے پول میں پھینک گیا. اپنی شرٹ اپنے وجود سے جدا کرتا اگر ہی پل وہ خود بھی کود پڑا. لمس ابراہیم جو پانی میں جھٹپڑاتے ہاتھ پر مار رہی تھی. بادشاہ پیچھے سے اس کی ویسے سام کو اسے پانی میں کھڑا کر کے جو اس کی کمر سے تھوڑا اوپر تک آ رہا تھا. وہ گہرے سانس بننے لگی. آنکھوں میں نمی اتری تھی. کوئی ایسے قطع کہ اس کی جان نکال دی تھی. اسے ظالم نے شکر تھا پانی گرم تھا ورنہ اس ہنک موسم میں ٹھنڈے پانی میں اس کی کلفی جم جاتی. جان تو تب نکلی جب بادشاہ کی دہکتی سانسوں کی آگن سے اپنے گردن پر محسوس ہوئی تھی. مجھ سے بات کا اچانک کیا آپ نے میرے جنون. وہ اس کی باہوں میں اپنی انگلیوں کا رقص کرتے جان لیوا انداز میں گویا ہوا. وہ لڑسی اپنی باہوں میں ویسے سے پہلے کے سمتی. وہ اس کے ہاتھ اپنے آہنی ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا اس کے پیٹ کے گرد حسار باندھ کر وہ کپکپاتی ساتھی سے آنکھیں میچ کے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل لگا تھا. وہ اس کی شفاف پانی سے چمکتے ساحل گرد بجھکتا سے اپنے لمس سے مہکانے لگا. وہ نازک سے کلی اس کی باہوں میں
پگھلتی سر تھا، پیر سرخ انگارہ ہونے لگی۔ وہ بے تحاشا اپنی جنونیت اس پر دکھاتے اپنے ساتھ اسے بھی پاگل کر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کا دو اپنی جانب موڑتے، اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے، اس کا چہرہ پیچھے کو کرتے، اس کی بیوٹی بون پر جھکتا، جنونیت بڑا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ بے ساہتا اس کی باہوں کو تھام گئی، اس کا پرترپش لمس سہتے میں نڈھال سی ہونے لگی، سانسوں کی روانی بکھرنے لگی۔ وہ سانسیں کھینچنے کی تگدو کرتی، ناکام ہوتی، سسکنے لگی۔ شاہ بابا مشکل پکارا تھا اور اس کی پکار پر ہوش میں آتا بابا مشکل سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جو سانسیں کھینچنے کی کوشش میں ناکام ہوتی، آنسو بہا رہی تھی۔ میں ہوں نا میرے جنون، وہ نرمی سے بولے، اس پر جھکتے، اس کی سانسوں میں اپنی دہکتی سانسیں انڈیلتے اسے خود میں بیٹھ گیا۔